یوم عاشوراء کے روزے کا حکم۔ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے تو مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے، چاہے 9 محرم کا روزہ ہو یا 11 کا۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا گناہ ہے، لہذا یوم عاشوراء سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا لیا جائے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا لازم اور ضروری نہیں، بلکہ صرف اولیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضیلت بیان کی ہے وہ صرف 10 محرم کے روزے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک اور روزہ ملانا ایک اضافی فضیلت اور مستحب درجے کا عمل ہے۔ بعض فقہا نے تنہا 10 محرم کے روزے کو مکروہ تنزیہی کہا ہے، لیکن اکثر ائمہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی بھی نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ذہن میں تنہا عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں یہودیت کی مشابہت کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لہذا جو شخص عاشوراء سے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہو تو وہ پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا کر رکھے اور اولیت و افضلیت حاصل کرے، لیکن جو ہمت نہیں رکھتا ہو یا اور کوئی عذر ہو تو اسے تنہا عاشوراء کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اس کو فقہا نے کراہت سے تعبیر کیا، ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ 10 محرم یعنی عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ 9 محرم یا 11 محرم کا ملانا افضل اور بہتر ہے۔ تاہم اگر کسی نے عذر کی وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو وہ اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہوگا۔ یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر فراخی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔